ہو کہ اس کو قتل کرنے پہ بھی آ جائے اور اس کے پیچھے لوگوں کو لگا دے، جادو کے ذریعے خود اس کو مارنا چاہے، تو جو شخص یہ 2 آیات پڑھے گا اللہ اپنے فرشتے بھیج کے اس کی حفاظت کروائیں گے۔ ان 2 آیات کے اندر جو طاقت ہے، جو تاثیر ہے، وہ برکت ہے، جو خیر ہے، اور جو شخص 111 بار ان 2 آیات کو روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ 3 دن 7 دن 11 دن کے بعد اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ زیارت نصیب فرمائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینہ طیبہ سے اسے فیض نصیب فرمائیں گے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشر حافی ایک خواب سناتے ہیں کہ آپ اپنی مسند پہ بیٹھے پڑھا رہے ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف میں۔ میں نے ان کی قبر مبارک کی زیارت بھی کی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماموں حضرت سری سختی کہتے کباڑیے کو، یہ جو کباڑیہ کام کرنے والا، یہ اپنے ماموں کے مرید تھے۔ ماموں اور بھانجے، پیر اور مرید کی قبر میں 1 گٹ کا فاصلہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی قدموں کی طرف ہیں اور حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سر کی طرف ہے، 1 گٹ کا فاصلہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مریدوں کو وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے ماموں اور میرے پیر کے قدموں میں دفن کرنا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک مجذوب آیا، درویش آدمی، جن کا نام تھا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ایسے کھڑے ہوئے اور ان کا ماتھا چوما، ادھر سے ان کا ماتھا چوما، یہ ننگے پاؤں رہتے تھے۔ ان کا جب ماتھا چوما تو وہ درویش چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد تو آپ کے شاگردوں نے کہا حضرت یہ آدمی پلید رہتا ہے، پاک بھی نہیں ہے بھی درویش، مجذوب آدمی ہے، کپڑے بھی صحیح نہیں، جسم بھی صحیح نہیں، آپ کے پاس آیا۔ آپ اتنے بڑے شیخ اکبر اور اتنے بڑے شیخ کامل، ایک عرب ایک عجم آپ کا مرید ہے، آپ کھڑے ہوئے، اس سے گلے ملے، مناقہ کیا، پھر اس کا ماتھا چوما۔ تو حضرت ہم تو اس سے نفرت کرتے ہیں، آپ نے اس کا ماتھا کیوں چوما؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہی عمل کیا جو میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے۔ میں نے اپنی مرضی سے ان کا ماتھا نہیں چوما، میں نے اسی ترتیب میں چند دن پہلے خواب دیکھا، اس خواب میں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں اور یہ بھی تشریف لائے، اور جب یہ درویش یہ مجذوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے لگایا اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہاں سے ماتھا چوما۔ جس جگہ سے رسول اللہ نے ماتھا چوما خواب میں، اسی جگہ سے میں نے چوما ہے۔ تو پھر میں نے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو شہر بغداد کا ایک مجذوب ہے، ایک درویش ہے، ایک فقیر آدمی ہے، یہ تو خود بھی پاک نہیں رہتا، کپڑے بھی پاک نہیں رہتے، خود بھی درویش آدمی ہے، نہ کھانے کی فکر، نہ دھوپ کی فکر، نہ صبح کی فکر، نہ شام کی فکر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جنید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے۔ یہ آخری سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کی برکت کی وجہ سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی چومی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ روزانہ ہر نماز کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھے، آپ اس کا ماتھا چومتے ہیں، اگر مجھ جیسا کوئی آدمی یا قیامت تک کوئی شخص سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کسی بھی نماز کے بعد پڑھے تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیض اس کو بھی ملے گا؟ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ جو بھی میرا امتی کسی بھی نماز کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھے گا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیامت کے دن شفاعت بھی کروں گا، اپنے سینے سے بھی لگاؤں گا اور اس کا ماتھا بھی چوموں گا۔ ان 2 آیات میں اللہ نے بڑی طاقت اور بڑی تاثیر رکھی ہے، بڑی خیر رکھی ہے، بڑی فضیلت ہے ان 2 آیات کی۔ ان 2 آیات میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس میرا محبوب آیا، اور یہ خطاب تھا مکہ والوں سے خطاب تھا
کہ میرا محبوب تمہارے پاس تشریف لایا، اور محبوب وہ محبوب ہے کہ جو اتنا زیادہ مہربان ہے، اتنا زیادہ شفیق ہے، اتنا زیادہ رحمت للعالمین ہے کہ میرے محبوب کو اپنی امت کی ایک تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی۔